أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. فوٹو نہیں لیجیے، ڈیلیٹ کر دیجیے اس کو، یہاں فوٹو نہیں لیجیے. اتنے کیمرے ماشاءاللہ خود ہی آپ تمہارے لگے ہیں، فوٹو کی ضرورت. دیکھیے پیارے عزیز طلبہ، پہلے آپ لوگوں سے کچھ تعارف ہو جائے. آپ سب کیا پڑھتے ہیں یہاں؟ مطلب علم دین حاصل کرتے ہیں یا دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں؟ کیا حاصل کرتے ہیں؟ جی بولیے. اچھا دونوں طلب، اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں تاکہ کچھ آپ لوگوں کی مناسبت سے بات کی جائے. دیکھیے عزیز طلبہ، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت مشقت برداشت کیے ہوئے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہو، دنیاوی چیز حاصل کرنا ہو، دینی چیز حاصل کرنا ہو، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ چیز ملتی ہے. ہم یہاں حیدرآباد سے یہاں تک آئے ہیں، مشقت برداشت کی تب یہاں پہنچے ہیں. اب صرف وہی ہم سوچتے رہتے کہ ہمیں مسجد حسن پہنچ جائیں، مسجد حسن پہنچ جائیں، تو نہیں پہنچتے. کتنا بھی ہم آرزو کرتے، تمنا کرتے، تو آرزو اور تمنا سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی. کسی بھی چیز کے حصول کے لیے محنت، کوشش، مشقت برداشت کرنا پڑتا ہے. عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے ہی اس کا پھل ملتا ہے. تو الحمدللہ آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہوں یا دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہوں، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگا. اس لیے خوب محنت سے علم دین حاصل کریے، دنیاوی علوم بھی محنت سے حاصل کریے، اور اپنا مقصد بلند رکھیے، مقصد کو اونچا رکھیے. جب مقصد بلند ہوتا ہے تو محنت مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. بھیڑیا جو ہے شکار کرنے کے لیے دوڑتا ہے، جو ہے گلہ کے پیچھے، ریوڑ کے پیچھے، تو جو ریوڑ چلتی تو بہت دھول ہوتی ہے. ریوڑ جب چلتی ہے تو بہت دھول ہوتی ہے، تو وہ دھول جو اس کی آنکھ میں پڑتی ہے تو اس دھول سے وہ مایوس نہیں ہوتا. اس دھول کی وجہ سے اپنے شکار سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ دھول، وہ پریشانی جو اس کی آنکھ میں پڑ رہی ہے، اس کے لیے سرمے کا کام کرتی ہے. کس کا کام کرتی ہے؟ سرما. سرما کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ سرما لگائیے تو سرما آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع دیتا ہے. اور سرما لگانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سونے سے پہلے، سونے کی سنتیں جہاں لکھی گئی ہیں اس میں لکھا ہے کہ سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں تین بار جو ہے 3 مرتبہ 3 سلائی سرما لگائی جائے. عام طور سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر سے سنتوں پر عمل کرنا، ہم لوگ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ ریوڑ کے پیچھے جب وہ دوڑتا ہے، کون؟ بھیڑیا شکار کے لیے، تو اس کی دھول مٹی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی. کیوں؟ کیونکہ مقصد بلند ہے. مقصد کیا ہے؟ بلند ہے. تو جب انسان کا مقصد بلند ہوتا ہے، عزائم بلند ہوتے ہیں، اور اس کا نشانہ کہیں اونچا ہوتا ہے، تو راستے کی تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اور جب کوئی مقصد نہیں ہوتا، کسی طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی سی بات سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ اپنا مقصد بلند رکھیے. کیا رکھیے؟ مقصد بلند رکھیے.
علم دین حاصل کرنے والے بھی اپنا مقصد بلند رکھتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کر کے کیا ہوگا، ہم دین کی خدمت کریں گے، علم دین میں مہارت حاصل کر کے جو بھی امت کی جو دینی لائن کی ضروریات ہے اللہ واسطے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ واسطے بات یاد رکھیے، ہر کام میں نیت خالص ہونی چاہیے، نیت خالص اچھی نہیں ہوگی تو پھر کوئی نفع نہیں ملتا، نیت اچھی ہوتی ہے، نیت خالص ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر اجر و ثواب مرتب فرماتے ہیں، نیت ہی کی جو ہے اس پر انسان کو ثمرہ اور پھل ملتا ہے۔ تو نیت اچھی رکھیے، اللہ واسطے ہم یہ کام کریں گے، اللہ واسطے دین کی خدمت کریں گے۔ اسی طرح دنیاوی علوم حاصل کرنا ہے، ایک بات یاد رکھیے، جیسے دینی علوم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اسی دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر حافظ کا ہونا ضروری ہے، عالم صاحب کا ہونا ضروری ہے، مفتی صاحب کا، محدث صاحب کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر اچھا دیندار ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اچھے پروفیسر کا ہونا ضروری ہے، اچھے سائنسدان کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی لائنیں ہو سکتی ہیں دنیا میں علوم کی، مسلمانوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھی اپنا مقصد بلند رکھیے، نہیں کہ یہاں آ گئے ہیں، آرام و راحت ہے، کھانے پینے میں سہولت ہے، بس ہم وقت گزاری کریں۔ وقت گزاری اچھی چیز نہیں ہے، وقت ہر ایک کا گزر جاتا ہے لیکن بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان بعد میں پچھتاتا ہے، کاش ہم نے اچھا اس زمانے میں ہمیں وقت ملا تھا، موقع ملا تھا، کچھ کر لیا ہوتا۔ لیکن جب وقت ایک بار گزر جاتا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، اور یہ ہمارا وقت کیا ہے، عربی میں مقولہ فرماتے ہیں الوقت اسمن من الذهب، یہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج کل سونا آسمان میں ملا ہے، 1,30,000 اتنا سونا ہو گیا 10 گرام، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا وقت ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو کھیل کود میں ضائع نہیں کریں۔ ہم کو ہمارے ماں باپ نے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جی جان توڑ کوشش کریں۔ ایک بات تاریخ پر نگاہ ڈالیے، کسی بھی لائن کا، چاہے دنیا کی لائن کا چاہے دین کی لائن کا، کوئی بھی آدمی جو بڑا بنا ہے جس نے ترقی کیا ہے بغیر محنت مشقت کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی ترقی کسی نے نہیں کیا، ہر کوئی بھی لائن کا ہو، دین لائن کا ہو، اس نے بھی مجاہدہ اور محنت مشقت برداشت کی تو اللہ کو عزت نے آگے کیا۔ دنیاوی لائن کا بھی کوئی آدمی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں ترقیات سے نوازا ہے، اس نے بھی محنت کیا، کوشش کیا، مشقت برداشت کیا تو اللہ کو عزت نے جا کر اس کو کیا ہے مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ لوگ یہاں اپنا وقت فارغ کر کے جو آئے ہیں اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، فضول بیکار لایعنی کے کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں، خوب دل لگا کر محنت سے پڑھیں، محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ، اور اپنے مقصد کو بلند رکھیں، اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لیں، ہم کو یہ بننا ہے۔ غیر قوم جو آگے بڑھی ہے ان کے لوگوں نے ان کو ٹارگیٹ دیا، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے پڑھائی کے زمانے اپنے استاد سے سنا تھا، آج سے 30-35 سال پہلے یو پی کے گاؤں دیہات میں وہ پرائمری اسکول چلا کرتی تھی، وہ دلتوں کے گاؤں میں، دلتوں کے گاؤں میں، اور وہ ہمارے ساتھ فرماتے تھے، ہم لوگ گزر رہے تھے تو ایک ٹیچر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہی تھی، وہ آج سے 35-40 سال پہلے کیا سمجھا رہی تھی کہ دیکھو آپ میں سے ان کو ٹارگیٹ دے رہی ہے، دیکھو ٹارگیٹ دینا، آپ بھی ٹارگیٹ کو قبول کریے، ہمت نہیں ہاریے، جو ہمت ہار گیا وہ نکما ہو گیا، جس نے ہمت ہار دیا وہ پیچھے چلا گیا۔ اس لیے ہمت، چونٹی کو دیکھا آپ نے، چونٹی کو کبھی دیکھا ہے کچھ لے جاتے ہوئے، چونٹی کبھی ہمت نہیں ہارتی، کتنی بڑی ہاتھی کے برابر ہوتی چونٹی، آپ اس کے چونٹی دیکھیے، آپ میں سے بہت سارے سائنس بچے پڑھتے ہوں گے، اپنے وزن سے کتنے گنا زیادہ وزن لے کر جاتی بھائی،
کوئی سائنس والا بچہ بتائے، ہم کو یاد نہیں جی، ڈبل، تقریباً ڈبل بتائیے. ہم اپنے سے ڈبل چیز نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ ہمت کرتی ہے، عزم حوصلہ کا بلند ہوتا ہے، اپنے سے ڈبل چیز لے کر چلی جائے. جب لے کر کہیں جاتی ہے نا تو کبھی ادھر لگتی ہے، کبھی ادھر لگتی ہے، کبھی وہ اونچائی پر چڑھتی ہے تو چڑھتے چڑھتے گر جاتی ہے. تو اب گر گئی تو نہیں کہ چلو جانے تو گر گئے، ہم کو آگے نہیں بڑھنا، نہیں، پھر سے محنت کرتی ہے، کرتے 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 اللہ پاک اس کی محنت کا صلہ اس کو عطا فرماتے، وہ چڑھ جاتی ہے. کوئی بادشاہ میں نام نہیں لوں گا، ذرا ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کا نام لینا ذرا منع ہے. اس نے پتہ نہیں 17 بار یا کتنی بار ایک ملک پر حملہ کیا، 17 بار یا کتنی بار، تب جا کر وہ ملک فتح کر پایا. وہ تو کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت، اتنی بار آپ نے کیسے حملہ کیا، آپ مایوس نہیں ہوئے؟ کہنے لگا کہ ایک بار میں نے حملہ کیا اور شکست کھا کر میں ہار کر واپس ہو رہا تھا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے میں بیٹھا تو دیکھا ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک چیونٹی کوئی چیز لے کر چڑھ رہی. تو چیونٹی کو میں نے غور سے دیکھا، تھوڑی اڑ گئی، پھر گر گئی، پھر گئی، پھر اوپر گئی، پھر گئی، بار بار کرتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی. ایک موقع آیا جو چڑھ گئی تو مجھ کو حوصلہ ملا. اس سے کس سے حوصلہ سیکھا؟ چیونٹی سے. بتائیے کوئی حیثیت ہمیں جو مسل پہ بیچاری کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں چلے. چیونٹی بلند حوصلہ. ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات. ہم لوگ کیا ہے دوستو؟ اشرف المخلوقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنایا ہم میں سب سے اچھے ہم لوگ ہیں. تو ہمارا حوصلہ کتنا بلند ہونا چاہیے. تو کہنے لگا کہ ہم نے چیونٹی سے حوصلہ سیکھا، ہمت سیکھی کہ جب ایک چیونٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم انسان ہو کر ہمت کیوں ہارے. تو ہم نے پھر واپس دوبارہ کئی بار غالباً 17-18 بار حملہ کیا، تب جا کر ہم کامیاب ہوئے. تو یہ حوصلہ کس سے ملا؟ اس کو چیونٹی سے ملا. تو ایک چیونٹی جب اتنا حوصلہ کر سکتی ہے تو آپ لوگ ماشاءاللہ ہمت والے لوگ ہو. اور اب اتنی قربانیاں دے رہے، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اتنی قربانیاں آپ لوگ دے رہے ہیں. تو میرے معزز عزیز لوگ آپ لوگ ہو، تو آپ بھی کیا ہے اپنا ٹارگیٹ ہے کیا کر رہا ہے کہ وہ گاؤں میں پرائمری اسکول کے اندر وعلیکم السلام. پرائمری اسکول میں وہ ٹیچر بچوں کو ایک ٹارگیٹ دے رہی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ابھی بالکل سینئر کے جی اور لوئر کے جی کو بولا جاتا ہے، اس کے بچے تھے. بچوں کو کیا کہہ رہی ہے؟ بچوں سے کہہ رہی ہے دیکھو، وہ یو پی کی زبان میں ان کو سمجھا رہی ہے، تم میں سے کسی کو تعلقہ بننا ہے، انسپیکٹر بننا ہے، کوئی تم میں سے کلکٹر بنے گا، کوئی ڈی ایم بنے گا، کوئی کچھ بنے گا. یعنی ان کے سامنے ان کو ٹارگیٹ ان کے دماغ میں چیز ڈال رہی ہے. تو ہم کو بھی اپنے دل دماغ میں ایک ٹارگیٹ رکھنا چاہیے. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک بات میرے عزیزوں، امت کو ہر طبقہ میں ہر قسم کی ضرورت ہے. اچھے آئی ایس آفیسروں کی ضرورت ہے، اچھے کلکٹر کی ضرورت ہے، اچھے ججز کی ضرورت ہے، اچھے پائلٹ کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے. جیسے امت کے اندر حافظ عالم کا ہونا ضروری ہے، ایسی امت کے اندر دیگر دنیاوی لائن کے لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. ہم کیا ہو جائیں گے؟ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، پھر دوسرے ہم کو چیزیں نہیں دیں گے. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے ہماری قوم میں دنیاوی تعلیم کو پسے پوش ڈال دیا ہے. ہمارے قوم کے بچوں کا بڑا عجب حال ہے. آپ لوگ لڑکے لوگوں لڑکوں سے ہم کو بڑی شکایت ہے، لڑکیوں سے کم. حوصلہ رکھیے میرے عزیز و حوصلہ. قوم کی بچیاں تو شوق سے لگن سے، ہم ممبئی میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں. اسکولوں کی بھرمار ہے، روزانہ صبح میں لاکھوں لاکھ قوم کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ہر اسکول میں، چاہے ہمارے
مسلم اسکول ہو، غیروں کے اسکول ہو، یا کیا نام مشنری اسکول ہو، بعض مشنری اسکول میں 75% مسلم طلبا ہوتے ہیں، لیکن جہاں 10ویں پاس ہوئے تو اس میں سے اچھے خاصے چھوڑے بنائی، لیکن لڑکیاں پڑھتی، پھر جہاں 12ویں پاس ہوئے پھر اس میں سے کوئی پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں میں بھی پڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ پھر میں اپنے عزیزوں سے کہا کرتا ہوں، ہماری بچیاں کالجز میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، غیروں کے بیچ میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کے اگل بغل ادھر ادھر کون ہوتا ہے؟ غیر مسلم بچے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کب تک کہتے ہیں نا بکری کی ماں کب تک خیر بنائے، ایک دن ہوتا ہے کہ آپس میں دوستی بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر وہ دوستی پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے، پھر ہمارے بڑے رونا روتے ہیں کہ وہ قوم کی بچی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ کون ذمہ دار اس کا ذمہ دار قوم کا نوجوان ہے۔ اس نے ہماری بہن بیٹیوں کو یہ موقع دیا کہ جاؤ غیروں کے ساتھ تعلیم حاصل کرو، اٹھو بیٹھو، ان سے جو ہے ایک دوسرے سے مدد لو۔ بہت ساری مدد لی جاتی ہے، چونکہ علم ہم نے حاصل نہیں ہے، اسے ہم بتا نہیں سکتے، لیکن اسکول میں کالجوں میں ایک دوسرے سے تعاون لینا پڑتا ہے۔ تو ہماری بچیاں کس سے تعاون حاصل کرتی ہیں؟ غیروں کے ساتھ۔ تو قوم کے بچے جو ہیں عام طور سے دنیاوی علوم کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، آپ کو ایسا ماحول ملا ہے، دینی ماحول ملا، اور جو ہے سونے میں سہاگا کہ آپ کی دین کی بھی یہاں دینی تربیت بھی کی جاتی ہے اور دنیاوی علوم بھی سکھایا جاتا ہے، تو یہ سونے میں سہاگا ہے، اس کی قدر کریے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ مل جل کر یہاں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اور چھوٹا بڑے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ جہاں علم حاصل کر رہے ہیں، دوستی تو آپ کے لیے زہر آتی ہے، دشمنی نہیں کسی سے رکھی، دشمنی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایسی دوستی کسی سے کر لینا کہ جس سے آپ کی تعلیم میں نقصان پہنچ رہا ہو، یہ آپ کے لیے زہر آتی ہے۔ دشمنی نہیں رکھی ہے اور ایسی دوستی نہیں کری کہ جس سے آپ کی تعلیم میں نقصان ہوتا ہو۔ اور آپ یہاں ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، آتے جاتے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے سلام کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امت کو تعلیم دی ہے، اس سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام بڑی اچھی چیز ہے۔ سلام کیا ہے؟ تو میرے عزیز طلبا، ایک دوسرے کو دعا دینا لینا ہے۔ ہم سلام کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ یہ سلامتی بڑا جامع لفظ ہے، ہر طرح کی سلامتی، دینی سلامتی، دنیاوی سلامتی، ظاہری سلامتی، باطنی سلامتی۔ اب اتنے سارے آپ لوگ ہو، جب بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دو تو کیا ہوگا؟ آپ ہر طرح کی سلامتی اور امان میں رہیں گے۔ اور رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو آپ پر۔ جب آپ کے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا تو سوچیے کہ آپ کو ترقیات آپ کو حاصل ہوگی۔ اور وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو۔ برکت سے روپے پیسے کی بڑھوتری کا نام برکت نہیں ہے، برکت بھی بہت جامع لفظ ہے، ہر طرح کی برکت۔ آپ یہاں علم حاصل کریں، آپ کے علم میں برکت ہو، آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ کے اور طرح سے ترقیات میں ہر چیز کی برکت۔ تو ہم جب بار بار ایک دوسرے کو دعا دیں گے، سلام کریں گے، تو اس سے کیا ہے؟ ایک دوسرے کی دعائیں، بال بچے معصوم ہیں اور معصوموں کی دعائیں قبول ہوتی، پتہ ہے کس معصوم کی دعا آپ کو لگ جائے اور آپ کا کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے۔ اس لیے آپس میں سلام کا اہتمام کریے، یہ آپ کی تربیت گاہ ہے، یہاں آپ تربیت کر کے جب باہر نکلیں گے تو جو چیز یہاں سیکھیں گے، جب باہر یہ چیز کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے، واہ بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا نیک بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو بڑی اچھی جگہ بھیجا تھا جہاں اچھی تربیت کی ہے۔
تو آپ یہاں کی نیک نامی کا ذریعہ کریے. اور اس کے بعد خلاف ماشاءاللہ اسلامی لباس میں ہے، شکل صورت سے مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ نے باہر ان چیزوں کو لوگوں کو کھلائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لگتا ہے اچھی جگہ بچہ نہیں گیا تھا. اور خاص طور سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر گالی گلوچ کا بہت رواج بڑھ چکا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں مسلمانوں کے اندر گالی گلوچ کا رواج، پیار محبت میں گالی دیتے ہیں لوگ. آج کل ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، ہنستے رہتے گالی، ماں بہن کی ایسی بڑی گالیاں دیتے، خدا کی پناہ خدا کی پناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے آپس میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں. کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غلط کلمہ زبان سے نکالے تو پیار اور محبت سے اس کو سمجھا دیں. چھوٹا ہے تو کہنے کی اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. اس طرح ہم کو جو ہے آپس میں مل جل کے عزت محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے. تو میرے حال میں عزیزو معزز طلبا، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ایک اچھی جگہ بھیجا ہے. دل لگا کر محنت سے پڑھیے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو کوئی بھی محنت مشقت مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے وہاں تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے وہ محنت سے دل لگا کر پڑھیں. ایک بڑے عالم صاحب کا میں نے بیان سنا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جو ہے آپ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو ترقی، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا کچھ کرنا پڑے گا. تو کچھ کرنے کی جو چیز انہوں نے سکھائی، فرمایا آپ کو بس صرف محنت محنت محنت، اتنی بار محنت کہا کہ میں تھک گیا سنتے سنتے کہ آپ کو صرف محنت کرنا پڑے گا. محنت آج آپ کریں گے، کل کو اس کا ثمرہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے. اور اگر آج آپ نے محنت نہیں کیا، کوشش نہیں کیا، وقت کو ضائع کر دیا تو وقت ہاتھ سے پھسل جائے گا، نکل جائے گا اور پھر کل کو مایوسی کا آپ شکار ہو جائیں گے. اور دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا، اپنا ٹارگیٹ ایک فکس کر لیجیے، ہم کو کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ہم کو ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں پتا تو ہم کس چیز کی محنت کریں گے؟ تو ہم خود اپنا ٹارگیٹ مقرر کر لیں. ہم جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے. جب ہمارا ٹارگیٹ نشانہ ہمارے سامنے ہوگا تو محنت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی اچھی جگہ ہیں، دعا کا اہتمام کریے. کیا کریے؟ جس لائن میں ہے دعا کا اہتمام کریے. دعا بڑی اچھی چیز ہے. جس نے دعا سے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو وہ پھر کبھی محروم نہیں ہوا. ہمارے والد صاحب جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد سنگ بنیاد رکھی اور پھر افتتاح بھی کیا، حضرت مولانا ولی احمد صاحب نے ایک بار ہم سے کہنے لگے کہ بیٹا ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے سب دعا کی برکت سے ملا ہے. کیا ملا ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگنے والا کبھی مایوس اور محروم نہیں ہوتا. وہی ایک ایسا در ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں ہوتا. اس لیے خوب دعا کا اہتمام کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دعا سکھلایا. کیا دعا سکھلایا؟ صبح کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے تو نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. بڑی جامع دعا، ہر دنیا بھی ہمارا اس میں آ گئے اور دین بھی ہمارا اس میں آ گئے. اللہم انی اسألک علما نافعا، جو بھی علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں اس سے بھی علم نافع کی دعا ہے. دنیاوی علم حاصل کریں اس میں بھی علم نافع کی ہے. اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ علم نافع کا سوال کرتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟
ہر ایک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال. مال کے بغیر دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی، کوئی افریقن بیچارہ کعبہ میں عمرہ کرنے گئے تھے، کیا پتہ نہیں، تو وہاں پہ ملین ٹریلین اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ سے مانگ رہے تھے زور زور. تو وہ ذات ایسی، وہ جتنا مانگیے سب کم ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور آخر میں وعملا متقبلا، کہ ایسا عمل ہمیں عطا فرمائیے جو آپ کے دربار میں قابل قبول ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو بھول کر زندگی گزاریں، کچھ مرتبہ اور مقام مل جائے تو ہم بددین ہو جائیں، ہم کو آپ کچھ دنیاوی ترقیات سے نوازیں تو ہم ملحد بن جائیں، آپ کا انکار کر دیں. آج دیکھیے کتنے مسلمان طلبہ ہیں اللہ نے جن کو دنیاوی علوم سے نوازا تو ملحد بن گئے، اللہ ہی کا انکار کر بیٹھے. تو ایسا ہی کس کام کا؟ تو بہرحال چند باتیں ہم نے آپ سے عرض کی، عمل کریں گے انشاءاللہ. کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے. اور آپ کے پیچھے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی محنت کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.